آج کے اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے، مطلب جس پر ہم بات کرنے والے ہیں، وہ کسی عام یا سطحی موضوع پر بالکل نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہت ہی گہری اور میں کہوں گا بصیرت افروز بحث ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ آج ہم انسانی سوچ کے ارتقاء، کائنات کی یہ جو اتنی بڑی لامحدود وسعت ہے اور ہماری زندگی کے حتمی انجام کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تفصیلی جائزے کے لیے ایک بہت ہی خاص تحریر موجود ہے جس کا عنوان ہے دی کلیئر وارنر، ریفلیکشنز آن سورۃ الاعراف 184۔ صحیح۔ اور اس مواد میں دراصل قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی 3 انتہائی اہم آیات کا عربی متن اور ان کا مفہوم شامل ہے، یعنی آیات 184، 85 اور 86۔ بالکل۔ اور آج ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس کلام میں چھپے ہوئے جو غور و فکر کے مطالبات ہیں اور کائنات کے مشاہدے کی جو بات کی گئی ہے اس کی گہرائیوں میں اتریں۔ میں یہ واضح کر دوں کہ ہم اس تحریر کا جائزہ ایک خالصتاً علمی، تجزیاتی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے لے رہے ہیں تاکہ اس میں موجود فکری گہرائی کو ہم پوری طرح سامنے لا سکیں۔ ظاہر ہے یہ موضوع اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بے حد شاندار اور کثیر الجہتی ہے کہ یہ بیک وقت انسانی نفسیات کی خامیوں کو اور اس وسیع تر کائنات کے ٹھوس حقائق کو آپس میں جوڑتا ہے۔ مطلب یہ تحریر کسی اندھے عقیدے کی طرف نہیں بلاتی، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو انسانی عقل کو جھنجھوڑنے کا ایک باقاعدہ ایک فکری مسودہ ہے۔ جب ہم ان آیات کے متن پر غور کرتے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ محض صدیوں پرانی تاریخ نہیں ہے۔ جی، یہ آج کے جدید دور کے انسان کی نفسیاتی، سماجی اور ذہنی کشمکش کا ایک انتہائی گہرا تجزیہ ہے۔ ایک طرف کائنات کا وہ لامحدود پھیلاؤ ہے جسے ہم آج ٹیلیسکوپس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف انسان کی محدود زندگی اور اس کی انا کا وہ خول۔ ہم آج کی اس نشست میں انہی پہلوؤں کو غیر جانبدارانہ انداز میں کھنگالیں گے۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ہم گفتگو کا آغاز اس تحریر کی پہلی آیت یعنی آیت 184 کے ابتدائی الفاظ سے کرتے ہیں۔ متن میں ایک بہت ہی طاقتور جھٹکے کے ساتھ بات شروع ہوتی ہے۔ اولم یتفکروا، یعنی کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہ کوئی عام سا سوال نہیں ہے۔ میں جب اسے پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو انسان کی عقل پر سیدھا دستک دیتا ہے۔ اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید قدیم صحائف صرف آنکھیں بند کر کے مان لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جی، وہ ایک اندھی عقیدت کا جو تصور ہے۔ بالکل، لیکن یہ کلام تو باقاعدہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بنیاد بنا رہا ہے۔ دیکھیں، یہاں جو چیز حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پیغام کی پوری عمارت ہی اس تفکر کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے۔ اگر ہم عربی زبان میں لفظ تفکر کی جڑوں کو دیکھیں تو یہ محض سرسری طور پر کچھ سوچ لینے کا نام نہیں ہے۔ یعنی یہ صرف ایک گزرتا ہوا خیال نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک طویل، گہرا اور مسلسل عمل ہے جس میں انسان چیزوں کی تہہ تک پہنچتا ہے، ان کے اسباب پر غور کرتا ہے اور نتائج کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہ کلام واضح کر رہا ہے کہ حقیقت کو پانے کے لیے معاشرے کی اندھی تقلید کافی نہیں ہے۔ اندھی تقلید؟ جی، ایک آزاد اور تنقیدی شعور کا بیدار ہونا لازمی ہے۔ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی ایسا پیغام آتا ہے جو ان کے صدیوں پرانے رسم و رواج سے ٹکراتا ہے تو لوگ عموماً اسے سمجھے بغیر، کسی منطقی دلیل کے بغیر ہی رد کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اسی لیے یہ آیت سب سے پہلے اسی رویے پر وار کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا تم نے اپنے تعصبات کو ایک طرف رکھ کر ٹھنڈے دل اور غیر جانبدار دماغ کے ساتھ اس پیغام پر غور کیا بھی ہے؟ اچھا، لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اس پیغام کو لانے والا تو کوئی اجنبی نہیں تھا۔ تحریر کا اگلا حصہ کہتا ہے ما بصاحبہم من جنہ، یعنی ان کے ساتھی کو جو یہ پیغام لایا ہے اسے کوئی جنون نہیں ہے۔ بالکل۔ تو وہ شخص جو ساری زندگی ان کے درمیان ایک نہایت قابل بھروسہ اور سلجھے ہوئے انسان کے طور پر رہا، اچانک اسے مجنون یا پاگل کیوں قرار دے دیا گیا؟ کیا یہ محض سچائی کو رد کرنے کا تکبر تھا یا ان کے اپنے سماجی نظام کے ٹوٹنے کا خوف تھا؟ یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی پیچیدہ مگر جانا پہچانا پہلو ہے۔ جدید علم نفسیات میں اسے ہم کوگنیٹو ڈسوننس
یا ذہنی ہم آہنگی کا فقدان کہتے ہیں۔ جی، کوگنیٹو ڈسوننس۔ جب کوئی انسان کسی ایسی سچائی کا سامنا کرتا ہے جو اس کے بنیادی عقائد یا اس کے مفادات سے براہ راست ٹکراتی ہو، تو اس کے ذہن میں ایک شدید بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اب اس بے چینی کو ختم کرنے کے دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ کون سے؟ یا تو وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے خود کو بدل لے، جو کہ ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے۔ یا پھر وہ اس سچائی کو پیش کرنے والے کو ہی ڈسکریڈٹ کر دے۔ جب لوگ کسی ٹھوس دلیل کا منطقی جواب دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں تو وہ ذاتی حملوں پر اتر آتے ہیں۔ اسے پاگل یا مجنون کہنا دراصل ان کی اپنی فکری شکست کا اعتراف ہے۔ یعنی وہ میسنجر پر حملہ کر رہے ہیں کیونکہ میسج کا جواب نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ان کا صدیوں پرانا نظام غلط ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے پیغام لانے والے کی ذہنی حالت پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا۔ یہ بات آج کے دور پر بھی کتنی درست ثابت ہوتی ہے نا؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص معاشرے کی کسی بڑی خامی کی نشاندہی کرتا ہے، کوئی وسل بلوئر سامنے آتا ہے، تو اسے فوراً سازشی یا ذہنی طور پر غیر متوازن قرار دے دیا جاتا ہے۔ بالکل، اسے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی، اور اسی تناظر میں آیت کا اگلا حصہ اس پیغام لانے والے کا اصل کردار متعین کرتا ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، یعنی وہ تو محض ایک واضح ڈرانے والا ہے۔ یہ تصور بہت اہم ہے کہ وہ کوئی آمر یا ڈکٹیٹر نہیں ہے جو زبردستی اپنی بات منوائے، صحیح، بلکہ وہ ایک نذیر ہے، ایک تنبیہ کرنے والا۔ اور اس کے ساتھ لفظ مبین کا جو اضافہ ہے نا، وہ اس کردار کی مزید صراحت کرتا ہے۔ مبین کا مطلب ہے ہر طرح کے ابہام سے پاک، بالکل شیشے کی طرح صاف۔ ایک ایسا تنبیہ کرنے والا جس کی بات میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اس کا کام صرف اس خطرے کی نشاندہی کرنا ہے جو معاشرے کی اس ہٹ دھرمی کے نتیجے میں آنے والا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو خطرے کو دیکھ پا رہا ہے جبکہ باقی لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ جی، جس کے بعد فیصلہ خود انسان نے اپنی عقل یعنی تفکر کی بنیاد پر کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگلی آیت یعنی سورۃ الاعراف کی آیت 185 گفتگو کا دائرہ یکدم کسی ایک معاشرے یا فرد سے نکال کر لامحدود کر دیتی ہے۔ بالکل، وہ ایک میکرو لیول پر چلی جاتی ہے۔ جی، تحریر میں الفاظ آتے ہیں اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، یعنی کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں نظر نہیں دوڑائی؟ کیا زبردست شفٹ ہے یہ۔ بالکل، ایک لمحے پہلے بات ایک شخص پر لگائے گئے الزام کی ہو رہی تھی اور اگلے ہی لمحے یہ مواد ہمیں پوری کائنات کے کینوس پر لے جاتا ہے۔ ستاروں کے جھرموٹ، سیاروں کی گردش، یہ ایک غیر معمولی شفٹ ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہ شفٹ انسان کی فکری نشوونما کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ کلام انسان کو اس کے چھوٹے سے خول سے نکال کر کائنات کی لامحدود وسعتوں کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ یہاں لفظ ملکوت استعمال ہوا ہے۔ ملکوت، جی، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مطلب صرف ظاہری ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا کامل نظام، اس کی اندرونی سلطنت، اس کے قانون اور اس کا وہ ناقابل یقین توازن ہے جس پر یہ کھڑی ہے، اور اس کے لیے لفظ ینظرو آیا ہے۔ یعنی دیکھنا۔ عربی میں نظر کا مطلب صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں ہوتا، یہ گہری بصیرت کے ساتھ مشاہدہ کرنے کا نام ہے۔ آج جب خلاباز خلا میں جاتے ہیں اور وہاں سے زمین کو دیکھتے ہیں تو ان پر ایک نفسیاتی کیفیت طاری ہوتی ہے جسے اوور ویو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اوور ویو ایفیکٹ، ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ انہیں سب کچھ بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ پر ہم جان دینے کو تیار رہتے ہیں اس کائنات کی وسعت کے سامنے کتنے حقیر اور بےمانی ہے۔ یہ آیت آج سے صدیوں پہلے انسان کو وہی اوور ویو ایفیکٹ محسوس کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ واہ! اور یہیں پر یہ تحریر ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو سیدھا انسان کے وجود پر جا کر ضرب لگاتا ہے۔ مطلب کائنات کی اس بے پناہ وسعت، اس میکرو لیول کی بات کرنے کے فوراً بعد کلام انسان کی انتہائی محدود زندگی کی طرف آ جاتا ہے، ایک مائکرو لیول پر۔ جی، آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَنَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، یعنی اور کیا وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ شاید ان کا وقت مقرر یعنی ان کی موت قریب آ چکی ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایک طرف اربوں سال پر محیط وہ لامحدود کائنات ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، اور دوسری طرف انسان کی وہ چھوٹی سی مہلت عمل ہے جو کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے۔
یہ تقابل بہت گہرا اور خوفزدہ کر دینے والا ہے۔ یہ دراصل ایک انتہائی طاقتور نفسیاتی جھٹکا ہے، ایک ایگزسٹینشل شاک۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے جیسے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جی، ہم سب اسی فریب میں رہتے ہیں۔ بالکل۔ تو کائنات کے کامل نظام کو دیکھ کر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو زبردست قوت ان عظیم الشان آسمانوں کو چلا رہی ہے وہ یقیناً ہماری زندگیوں کا بھی کوئی مقصد رکھتی ہے۔ ہماری پیدائش اور موت کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اور جب اجل یعنی مقررہ وقت کی بات آتی ہے تو یہ دنیا کی واحد حتمی سچائی ہے۔ اس کلام کا یہ حصہ انسان کی توجہ اس بات پر مرکوز کروا رہا ہے کہ حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے تمہارے پاس لامحدود وقت نہیں ہے۔ وقت تیزی سے ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہا ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر واقعی ایک گہری بے چینی پیدا کرتا ہے، اور شاید اسی لیے اس آیت کا اختتام ایک بہت ہی بے بس کر دینے والے اور لاجواب سوال پر ہوتا ہے۔ الفاظ ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی اگر وہ اس بات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ گویا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اتنی بڑی کائنات کا وہ خاموش مگر واضح مشاہدہ اور تمہاری اپنی موت کے قریب آتی ہوئی حقیقت بھی تمہیں نہیں جگا سکتی، تو پھر وہ کون سا بیانیہ ہوگا جو تم پر اثر کرے گا؟ یہ اس آیت کا میرا ماننا ہے منطقی اور جذباتی کلائمیکس ہے۔ یہ الفاظ انسان کو بالکل نہتا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے وجود کے کھوکھلے پن، اپنی فنا کی حقیقت اور کائنات کے اس قدر شاندار نظام کا مشاہدہ کرنے کے باوجود صرف اپنی ضد کی وجہ سے سچائی کا انکار کر رہا ہے، تو پھر کوئی دلیل کام نہیں آ سکتی۔ بالکل نہیں۔ پھر کائنات میں کوئی اور دلیل اس کے لیے کارگر نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک نذیر مبین کی سیدھی اور سچی بات بھی اثر نہیں کر رہی تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب مسئلہ دلیل کی کمی کا نہیں ہے، بلکہ نیت کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، ماننے والے کی نیت، اس کے تکبر اور حقائق کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کے رویے کا مسئلہ ہے۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟ مطلب انسان اس حد تک ضدی اور ہٹ دھرم کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ روشن کی طرح عیاں حقیقتوں سے بھی منہ موڑ لے؟ اس کا جواب ہمیں اس تحریر کی تیسری اور آخری آیت یعنی آیت 186 میں ملتا ہے۔ یہ آیت انسان کی سرکشی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اندھے پن کو بیان کرتی ہے۔ صحیح۔ الفاظ کچھ یوں ہیں، مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ، یعنی جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال تاریخ میں کئی بار فلاسفرز اور مفکرین نے اٹھایا ہے کہ کیا انسان مجبور محض ہے؟ کیا یہ کوئی جبری فیصلہ ہے کہ اوپر سے ہی طے کر دیا گیا ہے کہ کون گمراہ ہوگا اور کون ہدایت پائے گا؟ ہاں، یہ سوال تو بہت عام ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم اسے پچھلی دونوں آیات کے تسلسل میں دیکھیں تو یہ مفروضہ بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ گمراہی کوئی ابتدائی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک حتمی نتیجہ ہے۔ ایک نتیجہ ہے، یعنی یہ ان کے اپنے اعمال کا ریئیکشن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ کسے گمراہ کرتا ہے؟ انہی لوگوں کو جو تفکر نہیں کرتے، جو سچی بات لانے والے پر ذاتی حملے کرتے ہیں، جو کائنات کی نشانیوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ یعنی جب انسان خود جان بوجھ کر بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر کائنات کا یہ قانون حرکت میں آتا ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ جو روشنی کی طرف پیٹھ کر لے اس کا مقدر پھر اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ 100% درست۔ یہ فطرت کا اصول ہے۔ یعنی یہ اس کی اپنی مسلسل چوائس کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم آج کے انفارمیشن ایج میں دیکھیں تو یہ کیفیت ہمیں چاروں طرف نظر آتی ہے۔ آج کل جسے ہم ایکو چیمبرز یا کنفرمیشن بائس کہتے ہیں وہ اسی کی ایک جدید شکل ہے۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ لوگ صرف وہ معلومات سننا اور پڑھنا پسند کرتے ہوں جو ان کے پہلے سے موجود تعصبات کی تصدیق کرتی ہوں۔ اگر کوئی ایسی خبر سامنے آئے جو ان کے نظریے کے خلاف ہو تو وہ اسے فیک نیوز کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں۔ بالکل، وہ حقائق کو دیکھنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ جی، اور جب یہ ہٹ دھرمی حد سے بڑھتی ہے تو کلام کے آخری حصے کے الفاظ اپنی پوری ہیبت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ ان الفاظ کا چناؤ انتہائی شاندار ہے۔ یہاں لفظ طغیان استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے پانی کا اپنی حدوں کو توڑ کر کناروں سے باہر آ جانا۔ سیلاب کی طرح؟ جی، شدید قسم کی سرکشی اور بغاوت۔ جب انسان اپنی انا میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ خود کو ہر قانون سے بالاتر سمجھنے لگتا ہے تو وہ طغیان کا شکار ہو جاتا ہے۔
اور اس طغیان کی سزا کیا ملتی ہے؟ یعمہون یامہون، اس کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں عام اندھے پن کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یعمہون کا مطلب بصارت کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ بصیرت کا ختم ہو جانا ہے۔ اچھا، یعنی آنکھیں تو ٹھیک ہیں لیکن عقل اندھی ہو گئی ہے۔ بالکل، یہ وہ حالت ہے جس میں انسان کی آنکھیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دماغ ان چیزوں کو پروسیس کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ وہ کنفیوژن اور حواس باختگی کے عالم میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر اسے سیدھا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ شعوری اندھا پن انسان کی اپنی پیدا کردہ سرکشی کا سب سے بھیانک نتیجہ ہے۔ اس شعوری اندھے پن کی تصویر کشی انسان کو واقعی اندر تک ہلا دیتی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ وہ حالت ہے جس میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت ترقی کر رہا ہے، وہ بہت عقل مند ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے ہی بنائے ہوئے وہم کے سرابوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جی، وہ خود کو آزاد سمجھتا ہے۔ بالکل، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کسی کا پابند نہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی ہی نفسانی خواہشات اور تکبر کے جال میں بری طرح قید ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے اپنا نقصان فائدہ نظر آنے لگتا ہے اور فائدہ نقصان۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم یا تہذیب اجتماعی طور پر اس یارمعون کا شکار ہوتی ہے تو اس کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کتنی نازک اور کتنی اہم ہے۔ اگر اس صلاحیت کو صحیح سمت میں استعمال نہ کیا جائے تو انسان رفتہ رفتہ ایک ایسی نفسیاتی اور روحانی دلدل میں دھنستا جاتا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ آج کے دور میں جہاں ہمارے ارد گرد معلومات کا ایک سیلاب ہے، ہمیں اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو تعصب کے بغیر دیکھنے کی عادت ڈالیں، کائنات کے اس عظیم نظام پر غور کریں اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ کیا زبردست اور گہرا سفر رہا ہے ان تینوں آیات کا۔ اگر ہم اپنی آج کی اس گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو یہ فکری سفر شروع ہوتا ہے سوچنے کی دعوت سے۔ یہ مواد ہمیں پکارتا ہے کہ اندھی تقلید سے باہر نکلو، اپنے دماغ کو استعمال کرو اور سچائی کو اس کی خالص حالت میں دیکھو۔ پھر یہ سفر انسان کو اس کی انا کے خول سے نکال کر کائنات کے عظیم الشان مشاہدے تک لے جاتا ہے، جہاں ہم ستاروں اور کہکشاؤں کے سامنے اپنی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں اور اپنی موت کی حقیقت کو پہچانتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور آخر میں یہ مطالعہ ہمیں اس سرکشی کے اندھے پن سے خبردار کرتا ہے جو سچائی کو مستقل جھٹلانے کے نتیجے میں انسان کا مقدر بن جاتا ہے۔ یقیناً، اور یہ فہم آج کے ہنگامہ خیز دور میں ہماری بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر روز نئے نظریات ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ جی ایسے میں بغیر سوچے سمجھے کسی بات کو قبول کر لینا یا محض اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی واضح سچائی کو رد کر دینا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ ہمیں کھلے ذہن سے غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو زندہ رکھنا ہوگا، ورنہ ہم بھی اسی یامہون کی کیفیت میں بھٹکتے رہیں گے جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ یہ مواد ہمیں بھاگتی ہوئی زندگی میں رکنے، سانس لینے اور چیزوں کی گہرائی میں اترنے کی تلقین کر رہا ہے۔ اور اسی گہری بات کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ تحریر انسان کی نفسیات، کائنات کے توازن اور موت کی حقیقت کو جوڑتی ہے۔ بالکل۔ لیکن جانے سے پہلے آج کے اس مطالعے کی روشنی میں ایک نیا خیال ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر کائنات کا یہ پورا نظام اتنے کامل توازن میں ہے اور اس زمین پر ہماری مہلت عمل واقعی اتنی مختصر ہے، تو کیا ہمارا آج کا جدید تصور کامیابی، جس میں ہم ساری زندگی صرف مادی دولت اکٹھا کرنے اور ایک اندھی دوڑ میں بھاگنے میں گزار دیتے ہیں، وہ مکمل طور پر ایک دھوکہ اور سراب تو نہیں ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم نے اس کامیابی کی دعا تو اس لیے تو نہیں تراش لیا تاکہ ہم ان بڑی حقیقتوں سے فرار حاصل کر سکیں جن کا سامنا کرنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے روزمرہ کے فیصلوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ سننے والے اس پر ضرور غور کریں، سنتے رہیے، سوچتے رہیے اور علم و آگاہی کے اس سفر کو یوں ہی جاری رکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔